بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تفسیر قرآن کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ طلاق کے اختتام کے بعد آج سورہ تحریم کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سورہ تحریم مدنی سورہ ہے، اس میں 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ سورہ طلاق میں ہم نے امت مسلمہ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں احکامات سنے۔ سورہ تحریم میں مختلف موضوعات پر بات ہوگی، جس کی شروعات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے ہوتی ہے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی ان چیزوں کو خود پر کیوں حرام قرار دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہیں۔ تبتغی مرضات ازواجک، تم اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر فرمایا ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہی علم والا حکمت والا ہے۔ تفسیر کے آغاز سے پہلے یہاں میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں۔ ہمارے وہ احباب جو فقط ترجمہ پڑھ کر قرآن پاک کا مفہوم اخذ کیا کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ 99.9% چانس ہیں کہ وہ صحیح نتیجے تک نہ پہنچ سکیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ کفار مکہ جو کہ عربی کے اندر اتنی مہارت رکھتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے تھے، یعنی خود کو بولنے والا اور دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بولنا ہمیں ہی آتا ہے۔ اس کے باوجود قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، ورنہ ایمان کا نور انہیں ضرور مل جاتا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو لے لیجئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر کے آپ ہی کے تربیت یافتہ تھے اور ہدایت کے ستارے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود مختلف آیات کی تفسیر وہ حضور کے پاس سماعت کرنے کے لیے آتے کہ حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ اس آیت کا کیا معنی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات ہے کہ محبوب وہ چیزیں جو تم پر حلال ہیں انہیں خود پر کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ کون سی ہیں وہ چیزیں؟ آپ تفسیر پڑھے بغیر کیا خود متعین کرنا شروع کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ حلال چیز کون سی ہے جو یہاں مراد ہے؟ اسے حرام کرنے کا کیا معنی تھا؟ کس طرح وہ حرام کی گئی؟ تو ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ تفسیر کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، کیا اس کے کلام کے اندر کوئی اسرار و رموز نہیں ہوں گے کہ ہم اپنے طور پر ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیگر چھوٹی سے چھوٹی بک بھی جو ہے اگر صحیح سمجھنا چاہیں تو بہترین ٹیچر کا انتخاب کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اس بات کو بنیاد بنا کر کہ جناب قرآن آسان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اپنے طور پر سمجھنا شروع کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصود ہے آیات کے اندر خود متعین کر دیں۔ یہ قابل غور بات ہے۔ ہر فرد کو جو ہے قرآن پاک سمجھنے کے لیے بہترین اساتذہ کا انتخاب کرنا چاہیے اور تفسیر کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے پس منظر میں 2 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو وہ ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحاح کے اندر بیان فرمایا، اور دوسرا واقعہ اسے بھی مفسرین نے بڑی اہمیت دی ہے، یعنی دونوں اپنے اپنے مقام پر جو ہے ان کے حوالے سے کئی روایات ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے جو کہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سفیر بن کے گئے اور اسکندریہ علاقہ جو تھا اس کا والی مقوقس، ٹھیک ہے، اس کے پاس حضور علیہ السلام کا مبارک خط لے کے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت آپ علیہ السلام مختلف بادشاہوں کو خطوط ارسال فرما رہے تھے اور ہر ایک کا رویہ الگ الگ تھا۔ اس نے بہت زیادہ عزت دی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو، اور جس وقت انہیں رخصت کیا تو ساتھ میں مختلف تحائف دیے، جن میں 2 کنیزیں بھی تھیں، ایک سیرین اور ایک ماریا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدنا حاطب بن ابی بلتعہ پہنچے تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا۔ آپ نے جو سیرین تھیں ان کو دے دیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ آپ کی نعت پڑھا کرتے تھے، اور ماریا جو تھیں ان کو آپ علیہ السلام نے اپنے حرم میں داخل فرمایا، اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ اب ہوا اس طریقے سے کہ آپ علیہ السلام کے ازواج کی باریاں ہوا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ باری تھی سیدتنا
حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ شہزادی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام آپ کے یہاں جب تشریف لائے تو آپ کے آنے کے بعد انہوں نے اجازت مانگی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہے تو والد صاحب کے میں عیادت کر کے آ جاؤں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ جب وہ تشریف لے گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ افروز تھے، سیدہ ماریا تشریف لائیں اور آپ نے انہیں مطلب خدمت سے سرفراز فرمایا۔ اب اس کے بعد بی بی حفصہ جب تشریف لاتی ہیں واپس تو دروازہ بند تھا، باہر انتظار کرنے لگیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا جو ایک ہوتا ہے آپس کے اندر ازواج کے اندر، وہ ناراض ہوئی، کیونکہ جب محبت ہوتی ہے نا اور وہ محبت بھی اعلیٰ درجے کی ہو، بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہو، تو پھر محبوب کا کچھ وقت بھی چلا جائے نا تو وہ برداشت نہیں ہوتا، وہ کیوں چلا گیا۔ اب اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ماریا کو حرام قرار دیا۔ آیت کا نزول ہو گیا، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں خود پر جو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھی ہے۔ ایک تو یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ مفسرین جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیدہ زینب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے ایک مرتبہ ان کے ہاں تشریف فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز عصر کے بعد جو ہے آپ ازواج کے ہاں تشریف لے جایا کرتے، تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا کرتے تھے، سب کو ملاقات کیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہیں سے شہد آ گیا، آپ علیہ السلام کو بہت پسند تھا شہد۔ تو ہوا اس طریقے سے کہ مختلف ازواج کا ٹائم تھا تھوڑا تھوڑا۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو وہ شہد پیش فرماتی بڑے اہتمام کے ساتھ، حضور علیہ السلام بڑا پسند کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ شہد پیش فرما رہی ہیں اور اس کے بعد آپ علیہ السلام اسے تناول کر رہے ہیں، شہد پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا تھا، اور وہ جو ٹائم تھا دیگر ازواج کا تھوڑا تھوڑا ٹائم بھی جا رہا تھا، لیکن وہی والی بات ہے کہ حضور سے اتنی محبت، اتنی الفت اور ایک ایسا مطلب پیار جو ناقابل بیان، ٹھیک ہے، تو اب انہیں بالکل برداشت نہ ہوا کہ یہ وقت ہمارا کیوں وہاں جا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ ایک پلان بنایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے نا، اب تو کافی ٹائم یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ علیہ السلام کا ہوتا ہے، تو اب جو ہے نا ہم نے کچھ پلان کرنا ہے۔ وہ پلان یہ بنایا کہ حضور جب تشریف لائیں گے نا تو انہیں کہیں گے، آپ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ مغافیر استعمال فرمایا۔ مغافیر اصل میں عرفتہ نام کا ایک درخت ہے جس کے اندر گوند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس گوند کے استعمال کے بعد جو ہے نا کچھ اسمیل سی آتی ہے، ٹھیک ہے، نامناسب اسمیل۔ اب وہ جو اسمیل تھی نا آپ علیہ السلام کو بالکل ناپسند تھی وہ، ٹھیک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پہلے سوال کیا گیا، اب سیدہ عائشہ یا بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی ایک کے پاس جب تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مغافیر استعمال فرمایا، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہوئے دوسری ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، وہاں پر بھی یہی معاملہ، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں اب شہد جو ہے نا وہ اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں ان کے ہاں شہد نہیں پیوں گا، تم نے بتانا نہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، جب کوئی شخص کسی چیز کو خود پر حرام قرار دے تو بیسیکلی یہ ایک یمین ہے، قسم ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے کسی شرعی وجہ سے تو پھر اس قسم کا کفارہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر اس کو اس طرح حرام فرمایا، آیات کا نزول ہوا اور اس میں بتا دیا گیا لِمَ تُحَرِّمُ، آپ کیوں حرام فرماتے ہیں خود پر۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے، کسی شخص نے اپنی زوجہ کو خود پر حرام قرار دیا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر دو صورتیں، اگر اس کی طلاق کی نیت نہیں تھی تو فقط اس قسم کا وہ کفارہ دے گا، اور اگر طلاق کی نیت تھی، ایک طلاق کی نیت تھی تو ایک طلاق بائن پڑے گی، ٹھیک ہے، اور یعنی اب اس کے بعد نکاح کرنا پڑے گا نئے سرے سے، اور اگر طلاق مغلظہ کی نیت کی یعنی 3 طلاقوں کی تو اس جملے پر نیت کے بحاف 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 2 روایات میں سے کسی بھی چیز کو، شہد کو یا بی بی ماریا رضی اللہ تعالی عنہا کو، اس انداز سے مطلب اپنے اوپر حرام قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھرے انداز میں یہ حکم ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔
تو ہمارے لیے اس میں ایک میسج اور نصیحت یہ ہے کہ خواتین کے فطری معاملات کے اندر اختلافات اور ایک دوسرے سے جو سوکنوں کا معاملہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ فطرت سے تو انسان باہر نہیں جا سکتا نا، ٹھیک ہے نا. تو کبھی اگر گھر کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو انسان کو بیلنس اختیار کرنا چاہیے. اور یہ آیات اور اس کے بعد والے آیات کے جو احکامات ہیں یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بہترین انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے اپنے گھریلو معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبتغی مرضات ازواجک، تم اپنی خواتین کی مرضی چاہتے ہو، ان کی رضا کو چاہتے ہو، اس لیے تم نے یہ مطلب آپ علیہ السلام نے یہ کام فرمایا. تو ہمیں اس سے یہ ملتا ہے میسج کہ ہم بھی اپنے گھر کے اندر جو اپنے آپ کو بہتر رکھیں. آپ علیہ السلام کی ایک حدیث پر ہم اختتام کرتے ہیں کہ تم میں سے بہترین فرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہو، یعنی جو جتنا بہتر وہ اتنا زیادہ اچھا. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة